أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله الله أكبر. أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وعب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد. أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا أحدكم الله أحدكم رمضان بصوم يوم إلا أو اثنين إلا كان ثلاثة. معزز حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، عزیز طلبہ و طالبات، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر الانسجا کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں مبعوث کیا، پیدا کیا. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبی علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین رحمت للعالمین بنا کر کے اس دار پانی میں مبعوث کیا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کس سن سے یا کس مہینے سے گزر رہے ہیں. عربی اعتبار سے یہ وہ مہینہ ہے شعبان، اور شعبان کا آخری بولتے 2-3 دن باقی ہے یا کچھ گھنٹے باقی ہے، جس کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر رمضان المبارک کا وہ سایہ فغن ہونے والا ہے، جس کی آمد پر تمام کے تمام ایمان والے، اسلام کے ماننے والے، اسلام پر عمل کرنے والے، جس کے اندر ایمان کا تھوڑا سا بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، وہ اس دل کے اندر میں اللہ کی محبت کے لیے رمضان کے اس مہینے کا استقبال کرتا ہے. حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال، یعنی رمضان المبارک کا ہاردک سواگت، ویلکم ہم اور آپ کس طرح سے کریں. حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی تیاری ہم اور آپ پورے جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ کا جاننے والا، آپ کا پہچان والا آپ کے گھر میں آتا ہے تو پوری کی پوری تیاری آپ کرتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے، جو آپ کے اوپر لازم الملزوم ہوتا ہے، جو آپ کے اوپر ایک انسانیت کے ناطے آپ پر جو فرض بنتا ہے، آپ اس کے حقوق کے لیے، آپ اس کی حقوق کی ادائیگی کے لیے تمام تر کوششیں کرتے ہیں. دکان جاتے ہیں، مکان کی صفائی کرتے ہیں، دکان سے سامانات لاتے ہیں، مارکیٹ سے سامانات لاتے ہیں، ایسے سامان لاتے ہیں تاکہ جو مہمان آ رہا ہے، جو مہمان ہمارے گھر میں داخل ہونے والا ہے، اس کو اچھا لگے. دوسرے جگہ جائے تو ہماری تعریف کرے، فلاں کے گھر گیا تھا، فلاں آدمی نے میری اتنی عزت کی، اتنا وقار بڑھایا، اتنی اہمیت کیا، اتنا ہمیں یہاں بیٹھایا، یہ کھلایا، وہ پلایا، اس سے ملایا، اس سے ملایا، گھر کا پورا دورہ کرایا. میرے بھائیوں، ہمارے درمیان میں رمضان المبارک کا وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے. ایک شاعر نے کہا کہ مساجد کا اب دائرہ وسیع کر دو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے. اب مساجد کے اندر میں مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، مسلمانوں کی جمع غفیر ہوگی، ایک سب چھوڑ کر کے دوسرے سب ہو جائیں گے، تیسرا سب بھی ہو جائیں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 2-3 دن تک رہتا ہے، اس کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں. باہر میں کھڑے ہو کر کے شکایت کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب تراویح کی جو نماز پڑھاتے ہیں نا، کمر توڑ دیتے ہیں. مولانا صاحب نماز جو پڑھاتے ہیں نا تو آج پورا قصر اتار لیے. مولانا صاحب نماز پڑھائے نا، پورا سال بھر کا ایک ہی دن جو سزا دے دیے.
تو ایسی بھی باتیں سننے کو ملتا ہے، اور ہم لوگوں کا تو کام ہے، دنیا کے اندر میں 2-3 آدمی ایسے ہوتے ہیں جس کو لوگ بھرپور گالی دیتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ان کو پڑتا ہے۔ ایک سیاسی اہلکار جو نیتا ہوتے ہیں، دوسرے جو مسجد اور اسی طرح مندر میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جی بھر کر کے گالی دی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ان کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے، صبر و استقامت سے ان کا دل پورا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہوں گا، رمضان کا یہ مہینہ آمد ہے، رمضان کے مہینے کے ہم اور آپ کیسے استقبال کریں، چند باتیں ہمارے اور آپ کے نام سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسی سماج میں، اسی سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف ایک روزہ رکھتے ہیں شروعات کا اور ایک روزہ رکھتے ہیں آخر کا، اور کہتے ہیں کہ میں نے روزہ کو گھیر دیا، اب کدھر نہیں بھاگے گئی۔ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں، اور خصوصاً نوجوانوں کے یہاں سب سے زیادہ ایسا چیز پائی جاتی ہے، اور مائیں بہنیں بھی ایسا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نوجوانی صرف اس میں شامل ہے، اور مائیں بہنیں بھی اس طرح سے حرکتیں کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی دکھد کی بات ہے، لیکن چند باتیں جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے، گرچہ آپ عمل نہیں کرتے ہیں، کہیں اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیا اور کہیں آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے چند باتیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ رمضان کے آنے پر اس کا استقبال کیسے کریں۔ مہمان آیا، استقبال کے لیے آدمی پھول لے کے کھڑا رہتا ہے، تو کیا رمضان آیا تھا تو اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ آئیے، کچھ لوگوں کے یہاں رمضان کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے جو شریعت کے اندر میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے 2-3 دن پہلے سے ہی روزہ رکھنے لگتے ہیں، تو اس کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصوم کے اندر میں آیا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال صوموا احدکم رمضان بصوم الا بصوم یوم او اثنین، کہ میرے بھائیوں جب رمضان کا مہینہ آئے اس سے آنے سے پہلے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1-2 روزہ رکھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے رمضان کا استقبال کیا، رمضان کی محبت میں اس طرح کیا۔ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان صوما ثلاثۃ او بصوم، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں 1-2 دن پہلے سے، اگر آپ رکھتے ہوئے آ رہے تھے تو اس کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پر اس بھائی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، قضا روزہ ہوتا ہے جو رمضان میں نہیں رکھ پاتا، بیمار ہو گیا، اسی طرح مائیں بہنیں ہوتی جن کو کپڑا آ جاتا، حیض آ جاتا، نفاس آ جاتا ہے، تو اس طرح سے اگر وہ رکھتے ہوئے آ رہی ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس نیت سے رکھتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی استقبال کے لیے، اس کو ہاردک جو ہے مبارکباد پیش کرنے کے لیے، یا اس کی خوشی کی لہر میں اس طرح کا اگر کوئی کام کرتا ہے تو شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور جو چیز اگر نئی چیز ایجاد کی گئی جو بدعت کے نام پر ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک چیز ہوا، دوسری چیز جو ہمارے درمیان میں روزہ رکھتے ہیں، تو نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آئیے عمل کو دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آج پوری تقریر میں حضرت ابو ہریرہ ہی کی بات آئے گی۔ ابو ہریرہ کا پہلے نام میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابو ہریرہ کا نام جو ہے عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، آپ سے 4000 حدیث سے زیادہ بھی آپ سے مروی ہیں، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں جو چند ہی سالوں کے اندر میں حدیث کو آپ نے سیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں حضرت ابو ہریرہ کی مختصر سی تعریف میں نے اس سے پہلے بیان کیا، وقت ہمیں ہے نہیں ہمارے پاس جو آپ کو پوری تقریر بیان کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
صوموا لرؤیتیہ وافطروا لرؤیتیہ، کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ روزہ رکھنا مسلمانوں پر کیسا ہے، جیسے کہ آپ نے شعبان کے بعد رمضان کا چاند دیکھا اور رمضان یعنی شوال کے چاند دیکھنے تک آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھے تو آپ کو روزہ شروع کرنا ہے، اور شوال کا چاند دیکھے تو آپ روزہ کو ختم کر دیں گے۔ لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے ماحول، جیسے بارش کا ٹائم ہے، برسات کا ٹائم ہے، تو چاند نہیں دکھتا ہے، تو عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اگر آپ کو چاند نہیں دکھائی دیتا ہے بادل کی وجہ سے، برسات کی وجہ سے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں شعبان کو 30 دن کرنا ہے، یعنی 29 نہیں 30 کرنا ہے، اس کے بعد جا کر کے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی بھائی شک میں دھوکہ میں آ کر کے اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد عصى ابا القاسم، اگر کوئی شخص شک میں روزہ رکھ لیا یا دھوکے سے روزہ رکھ لیا، فقد عصى ابا القاسم، گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ میرے بھائی، یہ بھی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ میرے بھائی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو رمضان آنے سے پہلے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، گویا کہ سلف کی کسی بھی جماعت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی سلف کے علاوہ، یعنی صحابہ کرام کو کہتے ہیں سلف کی جمع، سلف اگر آپ کے سامنے کبھی آئے سلف والا لفظ تو سمجھ جائیے گا کہ یہ صحابہ کرام ہے، یہ تابعین اعظام ہے، یہ تبع تابعین اعظام ہے، یہ محدثین کی ایک جماعت ہے، اس کو کہتے ہیں سلف۔ میرے بھائیو، تو یہ چند باتیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ رمضان کے استقبال کے تعلق سے جو ہمارے درمیان میں غلط رسومات ہے، غلط عمل ہے، اس کے تعلق سے ہوا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، تو ہمیں اور آپ کو تیاری کیا کرنا چاہیے؟ تیاری بہت ساری چیز ہے، مثال کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں۔ تیاری آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے گھروں کی صفائی ہو جائے، کیونکہ رمضان کے ٹائم میں آدمی روزے رکھتا ہے۔ دیکھیں، جو روزہ نہیں رکھتا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو روزہ رکھتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پوری تقریر روزے داروں کے نام ہے، بغیر روزے داروں کے نام کوئی تقریر نہیں ہے۔ آپ بس یوں ہی مہمان چلتے پھرتے آئے ہیں، مسافر کی طرح اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ جو روزہ رکھتے ہیں میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہ مولانا صاحب میں نہیں رکھتا تو میرے کو بولنا، نہیں، آپ نہیں رکھتے تو آپ گناہ گار ہیں بھائی۔ میرا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے سننا، اچھا لگے تو عمل کر لینا، نہیں اچھا لگے تو اللہ سمجھے گا۔ ایک تقریر ہو رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو میں سنا چکا ہوں، لطیفہ ہے، کہ ایک مرتبہ بہت دور سے مولانا کو بلایا، بہت تیاری کیے، مجلس کو سجا دیے، مولانا صاحب آئے، تقریر کیے، 2 منٹ تقریر کی اور کہا آپ نے سمجھا؟ تو لوگوں نے کہا جی سمجھا۔ تو پھر کیا بیٹھے ہو، چلو ختم کرتے ہیں مجلس کو، ختم کر دیا مجلس۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا کہ مولانا بہت ہوشیار ہے، 2 منٹ میں تقریر کر کے چل دیے۔ پھر دوسرے دن ان کو کچھ لوگوں نے بیٹھک کیا اور تیاری کیا اور کہا کہ اب اگر کوئی مولانا صاحب پوچھیں گے تو آدھے لوگ کہنا کہ سمجھا، باقی بولنا نہیں سمجھا۔ آئے مولانا صاحب تقریر کیے، 2 منٹ تقریر کی اور پوچھا سمجھا؟ تو پیچھے والے بولے سمجھا اور آگے والے بولے نہیں سمجھا۔ تو مولانا صاحب بھی ہوشیار، مولانا نے کہا کہ پیچھے والے آگے والے کو سمجھا دینا، چلو تقریر ختم کرتے ہیں۔ پھر دوسرے دن پھر مولانا صاحب کو بلایا، لوگوں نے بیٹھک کیا کہ اب مولانا کو گھیر لیں گے، اب آپس میں بیٹھک کیا، پھر مولانا صاحب آئے، پھر تقریر کیے۔ پھر مولانا صاحب نے پوچھا لوگوں سے سمجھا؟ تو لوگوں نے کہا جی سمجھا نہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا اچھا نہیں سمجھا، تو نہیں سمجھا تو تم سے اللہ سمجھے گا، چلو ختم کرتے ہیں تقریر۔ تو میرے بھائی سمجھنے کے لیے تقریر کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے تقریر کر رہا ہوں، عمل ضروری ہے۔ ساری تقریر
تمام علماء کرام ایک ہی بات بتاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ ہمارا دل اتنا کالا ہو چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، باتیں بیٹھتی نہیں ہیں، سنتے تو ہم سب کچھ ہیں لیکن عمل کرنے سے بالکل ہمارا خالی ہے۔ مائیں بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں، آج کی تقریر ہمارے اور آپ کے نام ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں۔ رمضان کی تیاری کیسے کرنا ہے؟ آئیے آپ کو سب سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کر لینا، مجھے روزہ رکھنا ہے پورے مہینے کی، اور ساتھ میں یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو وہ بھی رکھ لیں گے میرے بھائی۔ آئیے حدیث پاک سنیے کہ روزہ رکھنا کیسا ہے۔ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، کہ مسلمانوں کی بنیاد، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ہم ایمان لاتے ہیں نا اللہ پر، بولیے بھائی بھائی ایمان لاتے ہیں نا، تو پھر آپ غور سے سنیے گا، جب ایمان لاتے ہیں تو عمل کرنا ہے، اگر ایمان نہیں لاتے تو بالکل ختم، گاڑی ختم، گاڑی میں پیٹرول ہے ہی نہیں، آگے بڑھتی ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو آپ غور سے سنیے، اگر آپ نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھی چیز کیا؟ وَالْحَجْ، حج کرنا ہے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وَصَوْمُ رمضان، تو رمضان مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ 5 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر چھوڑ دے گا یا چھوڑ دے گی تو گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ بظاہر آپ کا نام ہو سکتا ہے الیاس، علامہ فلامہ، عبداللہ ڈھکانہ وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ مسلمانوں کے فہرست میں نہیں ہیں، مسلمانوں کے چوپڑی میں آپ کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ ایک طرح کا آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ روزہ رکھیں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے لیے ایمان رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ میرے دربار میں آئے، اچھے کامیں کرے، اچھا اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرے۔ اور جو لوگ برے قسم کے ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا میرے بھائیوں۔ تو ایک چیز یہ روزے کی فرضیت ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا ہے، رمضان المبارک کی تراویح پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں کی جو سوچ ہے نا وہ ایسی ہے، آئیں سجدہ میں سر رکھیں، یعنی سر پٹ کے اٹھائیں بھاگیں، ایسی سوچ ہے۔ آئے تو برابر، وضو بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ، کوئی غلط کرے گا تو اس کو بولے اے کائے کو ایسا کرتا ہے، لیکن خود گڑبڑ ہے، کائے کو ایسا کرتا ہے، خود گڑبڑ ہے، چلے گا چلتا ہے، اپن برابر نہیں ہے چلے گا، دوسرے کو برابر ہونا چاہیے۔ ایسا تھوڑی ہوتا میرے بھائی، خود بھی صحیح ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی کو کہتے ہیں تو نے ایسا کیا، تو ایسا ایسا ہے، تیرے گھر میں ایسا ایسا چلتا ہے، تو گویا کہ آپ ایک انگلی اس کی طرف آپ نے کیا، دوسری انگلی اوپر ہے، آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اور یہ 3 انگلی جو ہے وہ آپ کی طرف ہے، گویا کہ سب سے بدتمیز اور سب سے خراب آپ ہی ہیں۔ 3 انگلی آپ کے طرف ہے، ایک انگلی آپ نے اس کو کہا، اور 3 انگلی پورا آپ کے طرف ہے، سب سے خراب آدمی تو آپ ہی ہیں۔ آتے تو بہت شان سے، جاتے بھی بڑا شان سے۔ 1 مہینہ امام صاحب پریشان، مؤذن صاحب پریشان، یہ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ 1 مہینے میں اتنا کچڑا کریں گے، اتنا برا بھلا بول کے جائیں گے، مسجد ایسا ہے، امام صاحب ایسے ہیں، لمبی نماز ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، پورا کچڑا پورا کٹانو نکال دیں گے، گویا کہ آپ پرفیوم لگا کر کے بھی اس کی بدبو کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو ایک طرح کا ایک عذاب ہے میرے بھائیو کہ آپ علماء کی کمی نکالتے ہیں، جو مسجد میں اذان دیتے ہیں آپ اس کو برا بھلا بولتے ہیں، یا مسجد کے متولی کو آپ برا بھلا بول کے چلے آتے ہیں، یہ سب بہت بری بات ہے۔ آپ کر کے دیکھو تب پتہ چلے گا۔ مسجد کو سنبھالنا ایسا ہے جیسے کہ 2 سال کے بچے کو آپ پالتے ہیں،
2 سال کے بچے کو آپ جس طرح سے پالتے ہیں اسی طرح سے یہ مسجد کو سنبھالنا میرے بھائی۔ تو یہ چند باتیں ہیں، 1-2 بات اور بول کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تو یہ ہو گیا رمضان کے ہمیں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے، خدا گڑھ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اسی طرح اچھے اچھے کامیں کرنا ہے۔ دیکھیے یہ ایسا مہینہ ہے جو تربیت کا مہینہ ہے، مسلمانوں کو اچھے کرنے کا مہینہ ہے۔ ایمان سے آپ ذرہ بھی گڑبڑ ہے نا تو آپ کو یہ صحیح کرنے والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو دلوں کو کھولنے والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے لوگوں کو جوڑنے والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے لوگوں کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ اس مہینے کے استقبال ایسے کریں کہ گویا کہ آپ کا دل صاف ہو، آپ کے بھائی کے لیے حسد نہ ہو، آپ کے بھائی کے لیے کوئی غلط چیز نہ ہو، مانسک روپ سے دماغی طور سے آپ اس کے لیے برا نہ سوچیں، آپ اپنی بہنوں کی عزت کرنے والے بنے۔ آپ کے اندر میں جتنی بھی خرابی چیزیں ہیں، جتنی بھی برائی ہیں، جتنی بھی جرائم آپ کے اندر میں ہیں، آپ کے گھروں کے اندر میں ہے، آپ کے اندر میں ہے، آپ کے خاندان کے اندر میں ہے، آپ کے کٹب کے اندر میں ہے، آپ کے علاقے کے اندر میں، ان تمام کاموں کو ختم کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان والے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی لوگ یہ کام کرتا ہے۔ چوتھی چیز اور آخری چیز، جس کے دل کے اندر میں اللہ کا ایمان ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، اس مہینے کی وہ قدر کرے گا جو آنے والا ہے رمضان مبارک، اس مہینے کی قدر کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات میرے بھائیوں، اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا، پورے رمضان آپ کو تقریر سننا رمضانی کے تعلق سے، لیکن 1-2 بات یاد رکھیے، جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے نا وہ مسلمانوں کے فہرست میں نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے عید کی نماز بھی نہیں ہے۔ عید کی نماز کس کے لیے ہے؟ جو روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور ہاں، وہ آدمی کے لیے روزہ رکھنا معاف ہے، وہ آدمی کے لیے روزہ رکھنا معاف ہے جو آدمی بڑھاپے کو چلے گئے، طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، مریض ہے، ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا معاف ہے۔ وہ فدیہ دے، وہ کفارہ دے، 1 دن کا وہ جتنا کھاتا ہے پیتا ہے وہ اپنے حساب سے 30 دن کا نکالے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، جو طاقت رکھنے والے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر نوجوان روزہ نہیں رکھتا تو ایسی جوانی کا کیا فائدہ بھائی؟ آپ کو تو لاٹھی لے کے چلنا چاہیے تھا، ہاتھوں کو کمر جھکا کے چلنا چاہیے تھا۔ ارے نوجوان وہ تھوڑی ہوتے ہیں کہ جو غصے میں آ کر کے ایک دوسرے سے جھگڑا کر لے، نوجوان تو وہ ہوتے جس کے اندر میں اللہ کا ڈر ہو اور اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ نوجوان نہیں ہے۔ اس آدمی کے اندر میں جوانی باقی نہیں ہے جس آدمی کے اندر میں اللہ کی محبت نہ ہو، نبی سے محبت نہ ہو، نبی سے الفت نہ ہو۔ اس لیے مائیں بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے، ہم لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، فرض روزے پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔